یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے۔ قبروں پہ پڑے ہوئے غلے، چندہ باکس چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اوپر سے صرف وہ چھوٹا سا اور نیچے پورا کمرہ ہوتا ہے، اوپر مرید ڈال رہے ہیں، نیچے مرید نکال رہے ہیں۔ بابے کے منہ میں تو لڈو بھی نہیں جاتا اور سارا پیسہ مریدوں کی جیب میں جاتا ہے، ملنگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ یہ دین مال اور عورت کا دین ہے۔ اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے وہ عزت، وہ غیرت کا دین ہے۔ پیروں فقیروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ وہ فقیر ہیں، وہ منگتے ہیں، وہ کلاش ہیں، ان کو غریب نواز کہنا، ان کو بندہ نواز کہنا، ان کو داتا کہنا، ان کو دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے یہ کہنا، یہ لقب دینے جو القابات خاص اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، اللہ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ فتح البیان میں ہے کہ شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا کہ حقیر تر فقیر مطلق کو اکرم ترین ہستی یعنی اللہ مالک و مولا کے ساتھ مقام دے دیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ قانون ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ غصے میں بھری ہوئی آواز نہیں ہے، یہ اپنے اندر کا کوئی جی بس ساڑھے تو بڑا وٹ کھان دینے تھے، ہمیں گلنا بڑھائے رکھ دینے تھے، اپنے کو دلنا کر لین دینے نہیں۔ پیارے بھائی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اگر میری زبان سے اللہ مالک کے فرمان اور محمد کریم کی حدیث کے علاوہ کچھ اور نکلے تو گریبان سے پکڑنے کا حق رکھتے ہو۔ پوچھو کہاں سے بولا ہے؟ ہمارے پاس ملفوظات شریف نہیں ہیں، ہمارے پاس کچی روٹی پکی روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کلیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس حجویر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کے پاک دل پہ نازل کیا۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے جس کو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا تھا، تو میرے آقا نے پوچھا تھا آج لکھ نہیں رہے، قلم تمہاری رکی ہوئی ہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کو نہ لکھا کر۔ پیارے نبی بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات نہ لکھا کر، ترجمانی ہے جذبات صحابی کی، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ اور میرے آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان حرکت میں آئی تھی اور کہا تھا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ۔ اللہ کی قسم محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ، کسی کی جھولی میں یہ ہیرا ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہارے بزرگوں کی کہانی ہے تو ہم سے سنو، ہم سناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام رحمت اللہ علیہ ہمارے امام تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت تھے، ہمارے بڑے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، میرے فتوے پہ کبھی فتویٰ نہ دیا کر جب تک تجھے یہ خبر نہ ہو جائے یہ فتویٰ میں نے کس دلیل پہ دیا ہے۔ جس کی ہر بات کو تم حجت مانو وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھ، اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تیری قلم رک کیوں گئی؟ جواب ملتا ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا پوچھ پوچھ کے لکھا کر، کہا اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، مالک کا قانون ہے لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یا علی مدد کہنے والے یہ کبھی معاف نہیں ہونا، پیر کی قبر پہ سجدہ کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، باپا کے لیے رکوع کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا۔